بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ اس کتاب کے تمام حصے حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ صفحہ نمبر 39۔ تعارف۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اشعار کی شکل میں ہے۔ یہ محمد اختر صاحب نے لکھا ہے۔ قصہ مولانا روم کا سنو، درس دیتے تھے کبھی یہ دوستو، بے خبر از حال ملک نیم شب، علم ظاہر سے شغف تھا روز و شب، درس ان کا شہرہ آفاق تھا، اہل باطن سے تعلق شاق تھا، علم کا پندار اہل علم کو تھا، رکھتا ہے محروم حق سے دوستو، علم کا حاصل ہے بس عشق خدا، آہ سب دھوکا ہے بس اس کے سوا، فضل لیکن جس پہ ہو اللہ کا، ایک نہ ایک دن ہوگا وہ اللہ کا، مولوی رومی پہ تھا فضل خدا، غیب سے امداد کا ساماں ہوا، کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ، بے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ، گر نہ ہو بر بندگاں فضل نہا، کوئی جاں واصل ہو کب تا شاہ جاں، غیب سے سامان رومی کا ہوا، شمس تبریزی نے کی حق سے دعا، اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے، جو تڑپ اس نیم جاں بسمل میں ہے، آتش حق جو میرے سینے میں ہے، از عطا جو کچھ بھی گنجینے میں ہے، اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، جو صحیح معنوں میں ہو لائق تیرے، عشق حق سے اس کا سینہ پر کروں، اور صدف کو اس کے میں پر در کروں، میری آتش کا تحمل جو کرے، کوئی بندہ مجھ کو اب ایسا ملے، میری نسبت میں جو سوز عشق ہے، دل میں گویا کوہ طور عشق ہے، وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب، کس کو سونپوں یہ امانت اے حبیب، بس اچانک غیب سے آئی صدا، شمس تبریزی تو فوراً روم جا، مولوی رومی کو کر مولائے روم، اس کو کر فارغ تو از غوغائے روم، الغرض از حکم غیبی شمس حق، روم کی جانب چلا از امر حق، مولوی رومی پہ ڈالی کیا نظر، گر پڑے بے ہوش رومی راہ پر، علم و فن کا جبہ نظر جام ہے، کامراں ہونے کو تشنا کام ہے، ایک زمانہ مولوی رومی کا تھا، صد وقار و شوکت و شاہی کا تھا، ایک عزت نسبت خوارزم شاہ، دوسری صد علم و فن سے ناز و جاہ، جب کہیں ان کا سفر ہوتا کبھی، آتی فوراً خاص شاہی پالکی، لشکر و خدام و شاگرداں سبھی، احتراماً ساتھ ہو لیتے سبھی، دست بوسی پائے بوسی کا ہجوم، ہر طرف سے بس مچی ہوتی تھی دھوم، آج رومی گر گیا غش کھا کے آہ، مولوی رومی ہوئے سردار راہ، پیر رومی ہوش میں جب آ گئے، شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے، شیخ کا بستر لیے سر پر چلے، عشق کی ذلت سے سودا کر چلے، عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت، خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت، عشق کی عزت ہے عزت دائمی، عشق کی لذت ہے لذت سرمدی، الغرض رومی جلال الدین پر، شمس سے دین کا ہو گیا پورا اثر، شمس تبریزی نے نسبت آتشی سینہ رومی میں بھر دیں بالیقین، پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی، مثنوی ہے ست تشکر سے بھری، شمس نے رومی کو کیا سے کیا کیا، صحبت پاکاں عجب ہے کیمیا، شیخ تبریزی کا یہ فیض عظیم، رقص میں دستار ہے بے خوف و بیم، پیر رومی پر ہوا ایسا اثر، مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر، شمس تبریزی کو نور مطلق است، آفتاب است وزا نوار حق است، من نجویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، مثنوی میں آگے تبریزی ہے آہ، دل ہے تبریزی زباں رومی ہے آہ، کیا ملا رومی کو تبریزی سے آہ، اس کو پوچھا چاہیے رومی سے آہ، لیک میں کہتا ہوں کہ اے دوستو، مثنوی میں اس کو خود تم دیکھ لو۔ اور اب صفحہ نمبر 42۔ مختصر تعارف۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیدائش اور نام و نسب۔ محمد جلال الدین رومی، پیدائش 1207 عیسوی، انتقال 1273 عیسوی، مشہور فارسی شاعر تھے، اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب
بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، اور یہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے طے کرا دیے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسے حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علم و فضل: مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ و مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور قونیہ چلے گئے۔ اولاد: مولانا کے 2 فرزند تھے، علاؤالدین محمد، سلطان ولد۔ علاؤالدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے حضرت شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف الرشید تھے، گو مولانا کی شہرت سے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ مولانا رومی کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں ان کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے۔ سلسلہ باطنی: مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا۔ لیکن آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ ملویہ یا مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمدہ کی ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں جوڑ یا درس نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتے کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سما کے وقت دف اور نے بھی بجاتے ہیں۔ وفات: بقیہ زندگی وہیں گزار کر 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مثنوی رومی: ان کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی مولانا روم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فیہ ما فیہ بھی ہے، اور ایک شعر بھی ہے فارسی میں جس کا ترجمہ ہے: جس شخص کی جان میں نور ہوگا، اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود اتر جائے گا۔ اقبال اور رومی: علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنے روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق 2 شعر نہایت دل نشیں ہیں۔ یہ فارسی میں ہے اور علامہ اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے: خرد کے پاس خیر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ان کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس یونیسکو نے سن 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ صفحہ 46: صاحب مثنوی: نام محمد جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شہرت مولانا روم کے عنوان سے ہوئی۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ تھا۔
آپ کے والد محترم صاحب علم اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر آپ کے والد محترم 610 ہجری میں ترک وطن کر کے نیشا پور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر آپ کے والد محترم سے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا۔ پھر خواجہ صاحب نے اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 604 ہجری بمقام بلخ میں ہوئی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل والد محترم نے ہی طے کرا دیے۔ پھر محقق دین اور ملت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کا اتالیق بنا دیا گیا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں مولانا حلب اور دمشق روانہ ہو گئے، جو اس زمانے میں ہر قسم کے علوم و فنون کے مراکز تھے۔ مولانا وہاں کئی برس تک علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی المکرم سید برہان الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے لگایا اور پھر 9 برس تک ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کر لیا تھا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی، سما سے پرہیز کرتے تھے، درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں مشغول رہتے تھے، جبکہ مولانا کو تو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے قلب میں آتش عشق ودیعت فرمائی گئی تھی۔ عاشقوں کا درس تو ذکر محبوب ہوتا ہے، عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ وزاری اور وجد و رقص ہے، نہ کہ کتب معقولات کا پڑھنا۔ فقہ شریعت مقدسہ کے لیے جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح فقہ طریق عشق کے لیے حق تعالیٰ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ مولانا روم جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کا غیب سے سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں عشق و معرفت کا جو سمندر متزن تھا، وہ اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دعا کی، اے خدایا، اپنی محبت کا جو خزانہ تو نے میرے سینے میں رکھا ہے، کوئی ایسا بندہ خاص عطا فرما جس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے اسرار مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، ملک روم روانہ ہو جاؤ۔ اس کام کے لیے جس کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ مولانا اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات پر قلم کشائی کی گئی ہے۔ جواہر مضیہ کے بیان کے مطابق واقعے کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقے میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے وہاں آ پہنچے۔ آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آپ کی ظاہری وضاحت دیکھ کر فرمایا، یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور شمس تبریز کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری۔ ملک کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا دیکھ مارا، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ دوسری جگہ واقعہ یوں لکھا ہوا ہے، شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ملک روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرماؤ۔ شمس تبریز قونیہ پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں ٹھہرے۔ ایک دن مولانا روم نہایت تسک و احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا، مجاہدے اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا نے فرمایا، اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے،
اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا روم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے۔ وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا، یہ کیا کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا، تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میاں درویش، تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں بڑے نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا، یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال انہیں کیا سمجھو؟ اس کے بعد مولانا روم شمس تبریز کی عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سپہ سالار مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے واقعہ یوں قلم بند کیا، شمس تبریز نے دعا کی، خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا، ملک روم چلے جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز قونیہ پہنچ کر پرنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور امراء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ شمس تبریز بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھ گئے۔ اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حضرت شمس تبریز کی صحبت سے مولانا رومی کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی اور وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت، سب اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس تبریز کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم اور شمس تبریز دونوں نے صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کشی کی۔ اس عرصے میں کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سما سے پرہیز کرتے تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتاوی نویسی بالکل ترک کر دی۔ اے محبوبی حقیقی، آپ کی محبت میں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارفتگی کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصادق ہیں۔ جب مولانا رومی پر عشق الہیہ کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریز نے مولانا پر کچھ کر دیا ہے۔ شمس تبریز کے خلاف جب یہ شورش بپا ہوئی تو تبریز چپکے سے قونیہ چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس بلایا جائے۔ اس کے بعد شمس تبریز تقریباً 2 سال تک قونیہ میں رہے لیکن پھر غائب ہو گئے۔ پیر کی اس مفارقت سے مولانا روم انتہائی بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔ ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی۔ اسی حالت میں مولانا بازار سے گزر رہے تھے کہ زرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سما کا اثر پیدا کر دیا۔ آپ پر وجد طاری ہو گیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر زرکوب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر شیخ زرکوب دکان سے باہر نکل آئے۔ مولانا روم ان سے بغل گیر ہوئے، عالم بے خودی میں اشعار پڑھنے لگے، اور اشعار کا اثر صلاح الدین زرکوب پر اس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹا دی اور مولانا کی ہمرکابی اختیار کر لی۔ اپنے آپ کو ہمتاً مولانا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ 9 سال تک آپ دونوں کی صحبتیں رہیں۔ 664 ہجری میں حضرت زرکوب دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم پھر غم و اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا روم کو پھر ایک ایسے محرم راز اور رفیق خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شیخ حسام الدین چلپی کی صورت میں مل گیا۔ انہوں نے 10 برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولانا کی خدمت کی کہ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ یہ شیخ حسام الدین چلپی ہی کی تحریک اور ترغیب تھی جس نے مولانا کو اپنی شہرۂ آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولانا نے جا بجا حسام الدین کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے، مثنوی شریف سینے میں عشق کی خداوندی کی آگ لگا دیتی ہے۔ آخری وقت 672 ہجری میں قونیہ میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔
اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا۔ ہر چند اتباع نے معالجے کی تدبیریں کی لیکن کوئی سود مند نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی شہرت عام ہوئی۔ شیخ صدر الدین جو شیخ محی الدین ابن عربی کے تربیت یافتہ تھے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے۔ مولانا نے سنا تو فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو۔ محب اور محبوب میں صرف ایک پیراہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے؟ اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے۔ چنانچہ یکشنبہ کے دن 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ کی سرزمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے۔ 10 اور 20 دن روزہ رکھتے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے۔ نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا کہ بقول سپہ سالار اکثر عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے۔ بعض اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا۔ بیٹھے بیٹھے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے۔ کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ سما کی مجلس میں کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنتے اور نہ ہی وہ قابل اتباع ہوتے ہیں۔ مولانا کا صحیفہ اخلاق ایسے پاکیزہ اور دلاویز پھولوں سے مزین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کا زہد و قناعت، انکساری، تواضع، شب بیداری، توکل علی اللہ، حلم و تحمل، جود و سخا، حق گوئی، عقل، حلال، ایثار، شیریں کلامی، مخلوق خدا سے محبت اور دوسرے اوصاف حمیدہ مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ تحریر کیا صوفی آصف محمود صاحب نے۔ صفحہ نمبر 54۔ دلچسپ باتیں۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر بے حد و بے شمار درود و سلام۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے بامحاورہ ترجمے کے ساتھ حکایتیں مرتب کرنا، اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرف ادب کا پل صراط ہوتا ہے تو دوسری طرف عقیدت مند قاری کے نازک آبگینے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تشبیہ و تمثیل۔ بیان میں جو سحر پیدا ہوتا ہے وہ تشبیہ ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اچھا شعر و سخن روح و قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے کہ یہ تاثیر شعر میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اثر بہت حد تک تشبیہ کا کارنامہ ہے۔ علاوہ ازیں جذبات کی زبان تشبیہ ہی ہوتی ہے۔ شاعری زیادہ تر جذبات کے اظہار کا نام ہے، اس لیے مؤثر شعر وہی ہوتا ہے جس میں کوئی دل نشین تشبیہ استعمال کی گئی ہو۔ جب دل کسی جذبے سے لبریز ہوتا ہے تو پیمانہ کسی تشبیہ ہی میں چھلکتا ہے۔ کمال لذت کا اظہار بھی خود بخود تشبیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ درد و الم بھی تشبیہی اور شاعرانہ زبان وضع کر لیتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ و تمثیل کے بادشاہ ہیں۔ بات زیادہ دل نشین اور یقین آفرین اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی تشبیہ یا مثال کے ذریعے سے مطلب کو واضح کرے۔ مثنوی حکمت و عرفان کا بحر ذخار ہے۔ شاعری کو آپ نے بحیثیت فن نہیں برتا، جو بات طبیعت میں جس طرح ابھرتی اسی طرح سپرد قلم کر دیتے۔
فطرت نے آپ کو یہ غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا کہ ہر باریک نقطے کی وضاحت کے لیے ان کو دل نشین تشبیہ سوچتی جو یقین آفرین بھی ہوتی اور وجد آفرین بھی۔ میں کیا ہوں، مقصد حیات کیا ہے، یہ زندگی کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق کس قسم کا ہے، ان سوالات کا جواب اہل دین بھی ڈھونڈتے ہیں اور اہل دانش بھی۔ تمثیل کے انتہائی پرکشش اور دل میں اتر جانے والے اسلوب میں اخلاق و حکمت، تصوف و روحانیت اور انسان و کائنات کے لاتعداد مسائل ذہنوں میں آسانی سے اتار دینا مثنوی کا کھلا معجزہ ہے۔ آئینہ دل، دل کے لیے آئینے کی تشبیہ عام ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر تشبیہ ہو بھی نہیں سکتی۔ کائنات انسان کے دل میں منعکس ہوتی ہے، اس کے انعکاس کے لیے لازمی ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہو۔ حرص و حوث اور دنیا داری کا تردد، حب و شہوات اس کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور عرفان حقائق کے بغیر مقصد حیات حاصل نہیں ہو سکتا۔ سینہ بے کینہ اور دل شفاف آئینہ ہونا چاہیے تاکہ ہر حقیقت اس میں جوں کی تو منعکس ہو۔ عام انسانوں کے قلوب زنگ آلود ہونے کی وجہ سے حقیقت کی غماس نہیں ہوتے۔ حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، صیقل کرنے سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہوتے ہیں جو حکمت آفاق سے ماورا نہیں۔ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ انداز بیاں مانوس، سلیس اور دلچسپ رکھوں تاکہ قاری حضرات مولانا کے کلام و پیغام کے مغز اور حقیقت کو سمجھیں۔ اور پھر فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، حقیقت اور مجاز کا فرق تجھے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب سرمۂ عنایت تیری چشم بصیرت کو صاف کر چکا ہو۔ اور یہ تحریر تھی قاری ذیشان نظامی صاحب کی۔ صفحہ 58۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ قول ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا۔